بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک شخص بڑا غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنے پیسے تم کماتے ہو اتنے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تم ایسا کرو، کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر نوکری کرو تاکہ ہمارے مالی صورتحال ٹھیک ہو سکے۔ شوہر بیوی کی بات مان گیا۔ ابھی تو اس کو کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر ایک بڑے آدمی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل پڑا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بنا سکے۔ وہ دور دراز کہیں شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی بڑے آدمی کو تلاش کرتا رہا۔ جلد ہی کسی رئیس کے ہاں نوکری کرنے لگا اور 20 سال گزر گئے۔ نوکری کرتا رہا اور اس شخص کے پاس کافی دولت مال اکٹھا ہو گیا۔ تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے گھر جاؤں گا۔ لہذا اس نے 20 سال بعد اس رئیس شخص سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بڑا ہی سخی دل تھا۔ اس نے اس کو بہت ساری بکریاں، گائے اور اونٹ دے دیے اور بہت سارے مال دولت دے کر اسے واپس گھر بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ رات ادھر گزار سکے۔ جب اس جھونپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات وہاں ٹھہر گیا اور اس آدمی نے درویش سے درخواست کی، آپ بہت اللہ والے اور علم والے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں؟ درویش کہنے لگا، میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگے، میں ہر ایک نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں بہت مالدار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے، نصیحت مل جائے اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس آدمی نے قیمت ادا کی اور اس بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں ستارے ایک ہی لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چڑھ جانا، سیلاب آئے گا۔ اس بندے نے کہا، یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کریں۔ درویش کہنے لگے، نئی نصیحت کی نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا، جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اسے بچنا، وہ تجھے قتل کر دے گا۔ وہ آدمی بزرگ کی دونوں نصیحتیں سن کر کہنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، اس لیے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا، ایک نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے بزرگ کو ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، اسے کہیں بہتر ہے تم کسی کا قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن اب 3 اونٹ ضائع ہو چکے ہیں، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ اس بزرگ کی باتوں کو بھول گیا۔ وہ گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے جب آسمان کو دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اس کو بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچانا شروع کر دیا کہ گاؤں والوں، یہاں سے نکلو، یہاں پر سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن کسی گاؤں کے ایک بندے نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا، بلکہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں پر جا کر سو گیا۔ جب صبح کو اٹھا دیکھا کہ نیچے سیلاب آ چکا ہے، سارا گاؤں ڈوب چکا ہے۔ وہ کچھ دن اس پہاڑ پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا، پھر سے وہ اپنی منزل پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر اس نے ایک شخص پر قیام کیا جو باتیں کرنے میں اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس وقت اس شخص کو بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی
کہ جب کسی آدمی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اسے بچ کر رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھا، بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ جیسے معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اسے پکڑ لیا اور اسے باندھ دیا۔ آخرکار وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر گھر کے اندر جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بڑا غصے ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت اور مزدوری کر کے اتنا مال جمع کیا تھا، وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر سو جانا۔ پھر وہ شخص سوچنے لگا کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی، لہذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں سے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے وہ اتنی دور چلا گیا کہ اب تک وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اس نے اپنے بارے میں جب مزید دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کو کوئی اولاد ہوئی تھی تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ کے بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کے بیوی کے ساتھ چارپائی پر جو نوجوان سویا ہوا تھا وہ اس کا ہی بیٹا ہے، اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کی دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہم اسی طرح کی نئی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ سبسکرپشن کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔